السلام علیکم جی۔ میاں محمد نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے، اور جو ایک درخواست کی تھی ضمانت کی کہ مجھے حاضر ہونے کی یعنی کہ ضمانت دی جائے، حاضر ہونے تک کی ضمانت دی جائے، تو ہمیں یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ میاں محمد نواز شریف کو 4 دن کی جو ہے وہ ضمانت دی گئی کہ 4 دن میں آپ حاضر ہو جائیں، جبکہ میاں محمد نواز شریف کا جو طیارہ لینڈ کیا ہے وہ اسلام آباد میں کیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، وکلاء یہ بھی مطلب رائے رکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ سر وہ یہ دیں کہ اچھا ایئرپورٹ سے اور عدالت تک کا آپ کو ضمانت دی جاتی ہے، تو پھر اگر ایسی صورتحال کے اندر لاہور میں وہ لینڈ کرتے تو پھر کیا ہوتی صورتحال۔ تو یہ ہمیں یعنی کہ بہت پہلے سے علم تھا کہ اس چیز کو بھی ملوز خاطر رکھا گیا، لیکن دوسری رائے یہ تھی وکلاء کی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 4 دن کی ہی ضمانت دیں کہ بھئی ٹھیک ہے، جو ہماری بیچ میں 2 چھٹیاں آ رہی ہیں اور یہ اس میں پھر آپ اپنی سہولت کے لیے 4 دن تک آپ حاضر ہو جائیں۔ تو آج میاں صاحب حاضر ہو رہے ہیں۔ اچھا، آج ہی جو ہے نا یعنی کہ ضمانت کو ایکسٹینڈ تو کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت ساروں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جیل کا بھی رستہ دکھایا جائے گا، تو دکھا دیں، کیا فرق پڑتا ہے، پہلے بھی تو رہے ہیں، 2 4 دن 10 دن اور رہ لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ کیس درست ہے؟ کیس درست نہیں ہے، وہ گالی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، وہ گالی ہیں جو میاں محمد نواز شریف کے کیس ہیں، وہ گالی ہیں پورے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر، اور پوری دنیا تمسخر اڑاتی ہے اس کا۔ تو افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایک شخص جو کہ احترام کرتا ہے قانون کا، اس کے لیے تو یہ ساری اٹھک بیٹھک ہے، اور ایک وہ شخص جو کہ لشکر کشی کرتا ہے عدالتوں کے اوپر اور قانون کو اپنی لونڈی سمجھتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے، پھر اس کے لیے پورا ٹرائل جو انسان آپ دیکھیں کہ وہ باہر تھا شخص، جب تک عمران خان اس کو سزا نہیں مل گئی، اس کو جو انسان اریسٹ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے جو کوشش کی گئی، جو کہ اریسٹ کر بھی لیا گیا، اور جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جو اریسٹ کیا درست کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہم خیال ججز ہیں، جن کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو گالیاں پڑتی ہیں، کیونکہ جج ہی سزا دیتا ہے نا، بعد میں یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جج کا مسئلہ تھا، سپریم کورٹ نہیں تھی، فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا۔ یعنی کہ یہ جو دو منہ سانپ ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، یا تو سپریم کورٹ تھی یا ججز تھے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کے سیٹوں پہ یہ جو ایسے ہم خیال جسٹس اعجاز الاحسن جیسے ابھی، اور یہ جسٹس منیب اختر جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ پورے عدالتی سسٹم کے اوپر جو ہے نا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا اتنا آرگنائزڈ ادارہ نہیں ہے کہ گند کو صاف کر سکے اپنا، یا بس یہ بادشاہت کی سیٹ ہے کہ بس آگے اور ملازم ہیں، یعنی کہ تنخواہ دار ملازم ہیں اور بادشاہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ بیچ میں ایک بات آ گئی، میاں صاحب آ رہے ہیں، سرنڈر کیا اور عدالتی نظام کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم یعنی کہ پاکستان کے کہ جب موٹر وے بنی تو باقاعدہ ایک انہوں نے ڈرائیو کروائی، یعنی کہ ڈرائیور تھا اور اس پہ ہائی سپیڈ کروائی، اور یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت کیا، اور اس کے بعد ان کا چلان ہو گیا۔ یعنی کہ چلان ہونے کے بعد جو انسان ایک میسج گیا کہ اگر وزیر اعظم کی گاڑی وہ بھی اگر اوور سپیڈ ہوگی تو اس کا چلان ہوگا۔ یہ ہوتی ہے ایک میسج کہ کسی کا کوئی آرڈر نہ ہے، پھر منسٹرز کے، پھر سیکٹریز کے، پھر کیا کہتے ہیں جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، سب کو یہ بات پتہ لگ گئی، اور چلان پر چلان ہوتے رہے۔ پولیس کو کہا گیا کہ اگر تم ایکشن نہیں لوگے تو تمہارے خلاف ایکشن ہو جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر جمہوری اعتبار سے۔ یہ ایک علیحدہ ظلم ہے پاکستان کے اوپر کہ ایک جو سرکاری ملازمین ہے، تنخواہ دار ملازمین ہے، جن کا کام صرف اور صرف یہ کہ یس سر کہنا، وہ آگے سے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور تبھی پاکستان کے اندر جو ہے نظام اتنا درم برم ہے۔ بہرحال وقت، حالات، سوشل میڈیا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، ہر بندہ غلط بات بھی کر لیتا ہے اور صحیح بات بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اب میاں محمد نواز شریف آگے جو پلان لے کے آئے ہیں اس کے اوپر بات کرنی۔ دیکھیں،
چائنیز جو ان سے ہیں نا ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ایک طرف ان کو اگر راستہ نکالے تو انڈیا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، وہ راستہ بہت ہی لمبا ہے، کیونکہ مفادات کے اندر نا یہ رشتہ داریاں نہیں ہوتی، یعنی کہ مفادات میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، مفاد مفاد ہوتا ہے۔ تو پاکستان ایک راستہ نکلتا ہے، اور ان کا جو 60% ایریا اس کے اندر اگر وہ ٹریڈ کرنا چاہیں تو پھر ان کے پاس جو بیسٹ وے ہے نا وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو پورے پاکستان میں اگر دیکھیں تو انیشیلی تو پنجاب اور کے پی کے اندر کافی بہتری ہوگی، لیکن ساتھ ہی جو ہے نا ایک بوم آئے گا، یعنی کہ ایک چند سالوں کے اندر 2 4 5 سال کے اندر پورا کا پورا بلوچستان کا جو ایریا ہے یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوگا، یہ جو میاں نواز شریف پلان لے کے آئے ہیں۔ پہلے بھی جو 2013 میں اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کا ہی پلان تھا کہ اتنے معاشی حالات پاکستان خراب اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے دہانے پر، اور میاں نواز شریف نے معاملات کو سنبھال لیا تھا۔ وہ کیسے سنبھال لیا تھا؟ وہ چائنیز سے انویسٹمنٹ کروائی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر سی پیک بنتا ہے، یہ ساری صورتحال بنتی ہے اور آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہو اور ہم بھی جو ہے نا سارے معاملات کرتے ہیں، تو یہاں پہ بجلی کی، پانی کی، ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو لہٰذا آپ یہ پہلے کر لو۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر جگہ پہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی، پاکستان خوشحال ہو گیا تھا۔ لیکن پھر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سازش کرتی ہے، اور جو ہمارے جرنیل ہیں اور جو ہمارے ججز ہیں وہ پھر ٹول بنتے ہیں۔ اور اگر جو ایسا میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں، جن جن لوگوں نے اس پاکستان کی بربادی میں حصہ لیا سب ارب پتی ہو گئے، اور آج تک آپ دیکھ لیں ان کا حساب لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ طاقتور اتنے ہیں۔ اور عدالتیں دیکھ لیں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، اچھا بھائی باجوہ نے جو کچھ کر لیا لیکن آج یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ جی حافظ کا ڈنڈا چل رہا ہے، ادھر چل رہا ہے، ڈالر ٹھیک ہو گیا، تو کون سے ایسا کام ہوا ہے؟ یہ سرحدوں کے معاملات کن کے کنٹرول میں؟ یہ وہیں سے ٹھیک ہوئے نا جی۔ ایران کا آئل کراچی تک نہیں آئے گا، کس نے روکا؟ پہلے کون لے کے آ رہا تھا؟ یہ بھی چیزیں جن سے نا ہمیں دیکھنی ہوگی۔ میاں صاحب جو پلان لے کے آ رہے ہیں وہ بہت ہی بڑا پلان ہے، اور اگر اس دفعہ ایسا ہو کہ معیشت بہتر ہو اور اپنی حفاظت نہ کی جائے تو یہ بھی اپنے حلف کے ساتھ جو انسان غداری ہوگی۔ تو مجرموں کو جو ماضی میں رہے ہیں اور جو ارادہ رکھتے ہیں سب کو جو انسان بے نقاب کرنا ہوگا، پکڑنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہ سارے کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، اور یہ سیاسی مخالفتیں جو ہیں نا ان کو کم کرنا ہوگا۔ یہ جو اپنے مفادات کے لیے جیسے پیپلز پارٹی نے یہ جو 16 ماہ کے اندر حشر نشر کیا، اور شہباز شریف صاحب کی سادگی کہہ لو، بے وقوفی کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، مجھے جو مرضی کوئی کچھ کہتا رہے، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا۔ آج رنگ اڑے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف نے ان کو بھی معاف کر دیا، درگزر کیا کہ آگے پاکستان کے لیے بہتر کرنا۔ تو ٹھیک ہے جی، بات کرتے رہیں گے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔